علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں محمد مہران مخاطب، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے عافیت سے ہوں گے۔ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، اللہ سے نا امیدی ہندوؤں سے امیدی، بتا پھر یہ کافری ہے کہ نہیں، اور جان کو خود ہی گریبان میں اپنے، اور پوچھ خود سے ہی کہ تو مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ جس ملک چ پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا، پھر ہندوستان ہی ٹھیک ہے سن ایڈے نقصان دا مطلب کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ماڈل ٹاؤن اسلام آباد میں 1997 سے ایک مسجد قیام پذیر تھی، مسجد توحید، اس کو فی الفور طور پر شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ 20 سے 22 سال مسجد پرانی تھی، اور اس کے متعلق کوئی بھی علاقے کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، کوئی بھی انتظامیہ کو نوٹس نہیں آیا، اور ایک طرف سے نفری آئی اور آ کر فی الفور طور پر اچانک سے مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور یہ ملک بنا ہی پاکستان مسلمانوں کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے تھا، اس میں مسجدوں کے لیے تو یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سکھوں کے لیے گردوارے بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ، اور ہندوؤں کے لیے آپ مندر بنانے جا رہے ہیں، اور مندر کے لیے 2000 مربع اسکوائر فٹ زمین بھی لاٹ کر دی، اور 100 ملین روپے بھی دے دیے گئے قومی خزانے سے، اور گردوارے کے لیے 44 ایکڑ زمین بھی لاٹ کر دی گئی، اور مسجد کو یہ کہہ کر شہید کر دیا گیا کہ یہ ریاست کی توجہات پر ہے۔ تو جناب پوچھنا یہ تھا کہ اور قومی خزانے میں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی بھوک کے لیے، مسلمانوں کے حالات کے لیے تو ایک بھی روپیہ نہیں ہے، اور اگر گردوارے بنانے ہو تو جناب قومی خزانہ بڑا پڑا ہے، اور اگر مندر بنانے ہو تو قومی خزانہ بڑا پڑا ہے، اور اگر ملک میں سینمے بنانے کی تجویز پیش کی جائے تو اس کے لیے تو پیسے بہت ہیں، اور اگر ڈیم بنانا ہو تو جناب فنڈنگ چاہیے، جناب چندہ چاہیے، اور اگر سیلاب آ جائے تو جناب چندہ چاہیے، اگر زلزلہ آ جائے تو وہاں سے چندہ چاہیے، اگر ہسپتال بنانا ہو تو وہاں سے چندہ چاہیے، اور اگر کوئی بھی ملکی حالات کے پیش نظر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے تو یار اس ملک پاکستان کی عوام سے چندہ لیتے ہو، لیکن جب یہ غیر مسلموں کو، جو مسلمانوں کے شر پسند اور دشمن عناصر ہے، جنہوں نے پوری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم کیا، جب ان کو نوازنے کی بات آتی ہے تو پھر تو قومی خزانہ بڑا پڑا ہے اور بھرا پڑا ہے۔ جناب اللہ کا ذرا خوف کرے، آپ اس قوم کے ساتھ وفا کیجئے جس نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس ملک کے ساتھ وفا کیجئے جس نے آپ کو اتنے اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، اور صدیاں گزر جاتی ہیں اور تاریخ لکھی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی تاریخ لکھی جائے اور آپ کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہ جائے، اور کسی کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ جناب آپ لوگوں کی قبریں ہیں کہاں پر، اور یہ زبان سے تقریروں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا، اور کوئی حالات نہیں بدلے جاتے، بلکہ عمل میں آ کر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارا عمل، یہ ہم نے ایسے کیا ہے، اور پھر کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں، آپ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں، آپ آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، پھر آپ کا عمل بول کے بتائے گا کہ جناب آپ کتنے وفادار ہیں۔ کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر کوئی آپ کی عظمت اور شان بیان کرے گا اور آپ کے ہی نعرے لگائے گا۔ تو خدا را اس ملک کے ساتھ وفا کیجئے، اس ملک پاکستان کے ساتھ، اس میں بسنے والے جو اکثریت مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کیا، ان کے ساتھ وفا کیجئے، نہ کہ ملک پاکستان کے جو شر پسند عناصر ہیں اور ان کے ساتھ اپنی جو ہیں وہ یاریاں نبھائیں، تاکہ آپ کو تاریخ میں پھر کبھی بھی یاد نہ کیا جائے۔ ملک پاکستان کے بہت ہی پیچیدہ حالات ہیں آپ کے سامنے، کیسے مسلمان بھوک سے اور روزمرہ کے حالات سے اور وباؤں سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو خدا را اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ وفا کیجیے اور ان کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو طرز عمل میں لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس ملک پاکستان اور اس عوام کی حامی و ناصر ہو اور اس پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔